سبحان اللہ۔ جو شخص ان کو پابندی سے پڑھتا ہے یا رنج و غم کے وقت پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رنج و غم کو دور فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ دور میں ٹینشن، ڈپریشن یہ ایک عام مرض ہے، جسے دیکھیں وہ اس کا شکار نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر مرض کا علاج رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ کا علاج ہے قرآن کریم کے اندر، اس مرض کا، اس ٹینشن کے مرض کا، ڈپریشن کے مرض کا بھی علاج موجود ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیات سکینہ، قرآن پاک کی چند آیات جو آیات سکینہ کے نام سے معروف ہے، وہ ٹینشن کا اور ڈپریشن کا علاج ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کو پڑھا کرتے تھے۔ وہ آیات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248، اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ایسے سورہ توبہ کی دو آیتیں، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ ایسے آیت نمبر 40 إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ ایسے سورہ فتح کی 3 آیتیں، وهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، آیت نمبر 4۔ ایسے ہی آیت نمبر 18 لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ ایسے ہی سورہ فتح کی آیت نمبر 26 إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما۔ یہ 6 آیات، سورہ بقرہ کی 1، سورہ توبہ کی 2 آیتیں اور سورہ فتح کی 3 آیات، یہ آیات سکینہ کے نام سے معروف ہیں۔ جو شخص ان کو پابندی سے پڑھتا ہے یا رنج و غم کے وقت پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رنج و غم کو دور فرماتے ہیں۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غم یا کوئی تکلیف لاحق ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ صحیح بخاری کے اندر یہ دعا موجود ہے۔ اس دعا کے پڑھنے سے بھی اللہ تبارک و تعالی رنج اور غم سے، تکلیف سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور خصوصاً اس مرض سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔